إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم عليهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. بے شمار درود السلام نبی آخری صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. محبت اللہ رب العزت نے ہر ذی روح میں رکھی ہے. لوگ نہ جانے کن کن سے کیسی کیسی محبتیں کرتے ہیں، لیکن کائنات کا ایک گروہ جو اہل ایمان ہیں، جن کے سینوں میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ایمان کو راسخ کیا، ان کی محبت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دیتا ہے. قرآن مجید میں مالک و مولا نے ارشاد فرمایا، اپنے کلام میں اہل ایمان کی صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایک تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی ملاوٹی محبت کی مذمت کی اور مومنوں کی محبت کی تعریف کی کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک دوسروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی ویسی محبت لوگ دوسروں سے کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنان اوصاف جن کے اندر ہوتے ہیں، ایمان جن کے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اشد حبا للہ، ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرنے والے، بے پناہ اللہ سے محبت کرنے والے،
اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، اپنی اولادوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، اپنے مالوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، اس دنیاوی زندگی سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں مومنان اوصاف والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبت عبادت ہے، اور مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مومن محبت کرتا ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوگی اور اللہ کی رضا کے خاطر دوسروں سے محبت ہوگی، جن میں بہت سارے درجات ہیں، اور اللہ کی محبت کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر والدین کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ان کے حقوق ہے، پھر اپنی ذات سے بھی محبت ہونا چاہیے انسان کو، کم از کم اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے راتوں میں اٹھ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، آنسوؤں کو بہائے، گناہوں کی معافیاں مانگے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اتنی محبت تو انسان اپنے آپ سے خود سے کرنی چاہیے، لیکن انسان کی محبت ملاوٹی محبت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی ذات سے بھی ویسی محبت نہیں کرتا جیسے کہ اسے کرنی چاہیے۔ یہ ساری محبتیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی تو پھر انسان اپنی ذات سے بھی جو محبت ہے اس کے تقاضوں کو پورا کر پائے گا۔ تو میں نے بتایا کہ ہماری محبت خالص اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اگر کسی سے محبت ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ ایک ایمان والا اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور یہ اللہ کی محبت کا بنیادی تقاضا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی جامع حدیث ذکر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے کے اندر تین چیزیں ہوں گی اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ دل کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی کیفیت کو بندہ دل میں محسوس کرے گا اگر تین خصلتیں اس کے اندر ہوگی۔ اللہ ہم تمام کو یہ تین خصلتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پہلی خصلت، سب سے زیادہ محبت ہو خالق کائنات سے محبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ پہلی خصلت ہے جو میں نے خطبے کے ابتدائی مرحلے میں بتا دی کہ سب سے زیادہ جانوں سے زیادہ، مالوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، دنیا والوں سے زیادہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ پہلی خصلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور پھر بتایا دوسری خصلت کسی سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر محبت کرو۔ یہ نہیں کہ فلاں صاحب مالدار ہیں، فلاں صاحب جاگیردار ہیں، فلاں صاحب بڑے لیڈر ہیں، نہیں، اس بنیاد پر محبت نہیں ہوگی، بلکہ محبت توحید کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک غریب ہے، لاچار ہے، معذور ہے، لیکن اس کے سینے میں اللہ کی توحید ہے، اس توحید کی بنیاد پر ہمیں محبت کرنی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم توحید کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے والے بنے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، اور یہ توحید کا رشتہ ہے، قیامت کے دن یہ کام آنے والا ہے۔ دنیا میں تو اللہ برکتیں ڈال دے گا، محبتیں اور الفتوں سے نواز دے گا، لیکن توحید والا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس موضوع کی طرف جاؤں کہ توحید کی بنیاد پر محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے، لیکن بنیادی طور پر اشارہ کرتا چلوں، قیامت کے دن جب توحید والے جنت میں جاتے جائیں گے اور ان کو وہ دوسرے توحید والے نظر نہیں آئیں گے،
جو گناہگار تھے، خطاکار تھے، تو یہ توحید والے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ ہمارے وہ ساتھی نظر نہیں آتے؟ اللہ حکم دے گا جاؤ جن کے سینے میں رائے برابر بھی ایمان ہو ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لا لینا۔ یہ توحید والے جنت میں جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں جس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ دوسری خصلت، محبت کرو تو خالص اللہ کے لیے محبت کرو، کسی سے دوستی کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، کسی کو دو تو اللہ کے لیے، کسی کو روکو تو اللہ کے لیے، کسی پہ محبت جتاؤ تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراض ہو تو اللہ کے لیے۔ تیسری خصلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایمان پر آنے کے بعد کفر پر واپس پلٹنے کو اتنا ہی برا جانے جتنا کہ آگ میں کودنے کو برا جانتا ہو۔ جس بندے کے اندر یہ تین خصلتیں آ جاتی ہے اللہ ایمان کی حلاوت اسے سینے میں نصیب فرماتا ہے، اس کے دلوں میں ایمان کی چاشنی اسے محسوس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس اسے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی رب ذوالجلال کی، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ۔ ایک اور جگہ فرمایا من اہلی، صحیح مسلم کتاب الایمان، من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ ایک اور جگہ فرمایا حتی اکون احب الیک من نفسک۔ تینوں جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من اہلہ اس کے اہل و عیال سے زیادہ، اس کے خاندان قبیلے سے زیادہ، ومالہ اور اس کے مال سے زیادہ، والناس اجمعین اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آخری حدیث کا جو ٹکڑا میں نے بتایا حتی اکون احب الیک من نفسک، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا عمر کو بے پناہ محبت تھی، رسول اللہ کو دیکھا تو تبسم فرمایا، مسکرایا، کہا عمر کیوں مسکرایا؟ کہا اللہ کے رسول میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عمر کہو؟ کہا یا رسول اللہ عمر کو آپ ساری دنیا سے ہر شے سے زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ سوائے میری جان کے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لالی آ گئی، فرمایا عمر والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ سنا کپ کپا گئے، گھبرا گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم عمر کو آپ عمر کی جان سے زیادہ بھی محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا الآن یا عمر، اے میرے عمر اب بات بنی۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل ایمان کے لیے اپنی جانوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ محبت رسول کے کچھ تقاضے ہیں دوستو، اگر وقت نے مجھے موقع دیا تو آپ کے سامنے ان تقاضوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن بات جب حب رسول کی آئی ہے تو یہ بھی جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیسی محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیسے محبت تھی،
اور امت دو حصوں میں، ایک ہے امت دعوت، دوسری ہے امت اجابت. یعنی ایک گروہ وہ لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے، جو ابھی کفر میں ہیں، جو ابھی شرک میں ہیں، ان سے بھی رسول اللہ محبت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آج ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنی زبان درازیاں کرتے ہیں. کاش کہ ان کو رسول اللہ کی صحیح سیرت پتا ہوتی، کاش کہ ان کو رب کے قرآن کی وہ آیتیں پتا ہوتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھراؤ کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں غمزدہ ہو رہے ہیں، رنجیدہ ہو رہے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں کانٹوں کو بچھا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رو رہے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. جنہوں نے آپ کو لہو لہان کیا، آپ کو رلایا، آپ کو ستایا، آپ کے بچوں کو تکلیفیں دی، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ کو پاگل کہا، آپ کو دیوانہ کہا، ان کے بارے میں رسول اللہ غمگین ہو جایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظالموں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھ لو. تیری ماں نے تجھے جنا ہوگا، وہ بھی تجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ ستا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ تکلیفیں دے رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رنجیدہ ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت کو نازل فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ابھی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ابھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، جو نبی کو رلا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں، آپ کی جان لینے کے در پہ آ چکے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے حبیب اتنے غمزدہ ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ نے عرش بری سے آیتیں نازل کر کر رسول اللہ کو دلاسا دیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے محبوب، کیا تم اس جان میں، اس غم میں اپنی جان دے دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اللہ اکبر. ایمان نہ لانے والوں کا رسول اللہ کو اتنا غم تھا، اتنا رنجیدہ تھے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اتنا تو غمزدہ نہ ہو جاؤ کہ کہیں تمہاری جان کے لالے نہ پڑ جائے. اتنا تو غمزدہ نہ ہو جاؤ، اتنے تو اپنے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اتنی تو اپنی راتوں کی نیندوں کو. اللہ کے نبی راتوں میں رویا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا، نبی راتوں کو رویا کرتے تھے. اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے اور زبان سے یہی جملہ نکلتا، اللہم امتی وبکا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے اور کیا کہتے، اے اللہ میری امت، اور روتے، اے اللہ میری امت، اللہم امتی وبکا، اللہم امتی وبکا. لوگوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے میرے اور آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو راتوں میں کھڑے ہو کر دوسروں کے لیے تو دور کی بات ہے، خود اپنی ذات کے لیے اللہ کے سامنے روتے ہوں، اور اتنا روتے ہوں، اتنا روتے ہوں. سیدہ صدیقہ فرماتی ہے آپ کے رونے سے سینے میں کھڑ کھڑ ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی کو رکھ دیا جائے اور ہانڈی پکتے وقت جو کھت 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 آواز آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے اتنا رقت طاری ہو جاتی کہ رسول اللہ کے سینے سے ویسے کھت 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 آوازیں آنے شروع ہوتی. کبھی روئے ہیں؟ میں نے میرے لیے رویا ہے کبھی اتنا؟ آپ میں سے کسی نے اپنے لیے رویا ہے؟ اور سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوکھ جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا پاؤں میں، قدم مبارکہ میں ورم آ جایا کرتا تھا. کبھی اتنا روئے ہیں میں اور آپ اپنی ذات کے لیے؟ اس لیے میں نے کہا ہماری مائیں بھی اتنی محبت ہم سے نہیں کرتی جتنی محبت اللہ کے رسول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. راتوں میں کھڑے ہو کر رونا، اللہم امتی وبکا، اور بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روتے تو اللہ تعالیٰ نے
آسمان سے جبریل امی کو بھیجا، اور جبریل جا کے میرے محبوب سے کہنا کہ میرے محبوب اتنا تو نہ رونا، میرے محبوب اتنا تو نہ رویا کرو، اور پوچھنا رونے کا سبب کیا ہے۔ کہا جبریل نے آ کر، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کہا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا جبریل اللہ جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں۔ جبریل میری امت کا قیامت کے دن کیا بنے گا، یہ امت کی طرف، یہ امت کی فکر مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ جبریل میری امت کا کیا بنے گا، جہنم بھی کھول دی جائے گی، جنت بھی قریب کر دی جائے گی، جبریل میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل امی عرش کی جانب جاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے جبریل میرے محبوب کو کس حالت میں پایا؟ کہا اللہ تو جانتا ہے تیرا حبیب کیوں رو رہا ہے۔ کہا جبریل میں جانتا ہوں، تجھ سے سننا چاہتا ہوں۔ جبریل امی نے کہا اللہ تیرے محبوب، تیری امت کے محبوب اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ کہا جبریل جا کر میرے محبوب کو دلاسا دے دا، کل قیامت کے دن ہم امت کے معاملے میں انہیں خوش کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پر بعد میں آؤں گا دوستو، لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں نبی کو امت سے کیسی محبت تھی، اور پھر اپنی محبت کو سوچنا کہ ہم نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی، بیٹوں میں سے کوئی زیادہ عمر تک نہ پہنچے۔ ایک ابراہیم ہی تھے جن کو اللہ کے نبی اپنے کاندھوں پر کھلایا کرتے تھے، ابھی رینگنا شروع کیے، چلتے چلتے گرنا شروع کیے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو موت دے دی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو بہت دل لگ گیا تھا ابراہیم سے، جیسے انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ اپنی اولاد سے زیادہ امت سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا آنسو فطری طور پر ہے، لیکن اللہ کو کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ بیٹے ابراہیم کیا انتقال ہو گیا، لاش سامنے رکھی ہوئی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ اللہ کے نبی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، جو مانگنا ہے مانگو عطا کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ اللہ سے اس دعا کو سامنے رکھ کر بیٹے ابراہیم کی زندگی طلب کر لو، اللہ زندہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہرگز بھی نہیں، اس دعا کو ہم نے اپنی امت کے لیے اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ ہم اپنے اس دعا کو نہ اپنے لیے مانگیں گے نہ اپنے بیٹے کے لیے مانگیں گے۔ کل قیامت کے دن جب میری امت پریشانی کی حالت میں ہوگی تب اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کو رکھ کر امت کی مغفرت طلب کر لیں گے۔ عائش یہ دعا ہم اپنے لیے نہیں مانگیں گے، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگیں گے، ہم نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو اٹھا کر رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے زیادہ امت سے محبت کیا کرتے، امت کی اتنی فکر تھی۔ اور میرے دوستو وہ دن جب سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا اور 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے سورہ عبس میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اور اس سے پہلی آیت فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان کے پردے پھاڑ دینے والی قیامت آ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو ایسی فکر ہوگی کہ وہ اسی فکر میں مشغول ہو جائے گا، ہر بندے کو فکر ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے
اور فرمائیں گے یا ربی لا اسألک اليوم الا نفسی، اے اللہ آج میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے میری جان کے، اللہ مجھے بخش دینا۔ عیسیٰ ابن مریم بھی کہیں گے اللہ میں آج تجھ سے میری ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ مجھے سلامتی عطا فرمانا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں 3 صفحات پر طویل حدیث ہے، لوگ بابا آدم کن جائیں گے وہ انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام کن جائیں گے وہ کسی اور کے پاس بھیج دیں گے، ایسے 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 سارے رسول کہیں گے اللہم سلم، اللہ مجھے، اللہ میری سلامتی، اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھے بخش دینا، اللہ مجھ پر رحم فرمانا۔ لیکن جس دعا کی میں نے بات کی تمام انبیاء پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت جب سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا رسولوں کو بھی اپنی فکر ہوگی، نہ ابراہیم کو کسی اور کی فکر ہوگی، نہ عیسیٰ کو اپنی ماں کی فکر ہوگی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اتنا غضبناک ہوگا، جبریل امی کو میں نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اللہ نے 700 پر عطا کیے، ایک پر کو جبریل نے کھولا تھا، 699 پروں کو بند کیا تھا، میں نے جبریل کو دیکھا اس کے ایک پر کی وسعت سے سارا آسمان ڈھک چکا تھا، وہ جبریل قیامت کے دن اللہ کے خوف سے بھیگی ہوئی چڑیا کے مانند ہو جائیں گے، اور سارے رسولوں کو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نفسی نفسی نفسی۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر ارشاد فرمائیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ ایسے خوفناک عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد کریں گے تو سوچو دوستو رسول اللہ کی محبت امت سے کیسی ہوا کرتی۔ اور فرمایا صحیحین کی حدیث من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو کوئی اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، مجھے امید ہے اس دعا کے بدلے اللہ اسے جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ ایک دعا ملی تھی، ایک دعا ملی تھی، وہ بھی امت کے نام کر دی، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث فرمایا صحابہ اکرام سے میرا جی چاہتا ہے میں میرے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا تم تو میرے ساتھی ہو، میرا جی چاہتا ہے میرے ان امتیوں کو دیکھوں جو بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھنے کی خواہش کی، کہا میرا جی چاہتا ہے میں ان کو دیکھوں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ کیا میرے اور آپ کے اندر اتنی تڑپ ہے کہ ہم بھی رسول اللہ کا قیامت کے دن دیدار کر سکیں؟ انشاءاللہ نا۔ پھر کیسے ہم میں سے کچھ لوگ داڑھی منڈا کے کہتے ہیں کہ چہرہ بنا کے آ رہا، نبی کے سامنے منڈی ہوئی داڑھی لے کر جاؤ گے؟ اور لوگوں نبی سے امت سے نبی کو اتنی محبت تھی کہ اپنی اولاد سے زیادہ امت کو عزیز رکھا، اور ہم داڑھی منڈا کے کہتے ہیں چہرہ بنا کے آ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، اللہ کے لیے میری بات کو نیگیٹو تھنکنگ سے مت سوچئے، پازیٹو تھنکنگ یہ سوچئے کہ آج کے اس جمعہ سے عہد کیجئے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو کبھی نہیں کٹاؤں گا، انشاءاللہ اللہ آسمانوں سے رحمتوں کو نازل فرما دے گا۔ ہم نبی سے محبت کرنے والے بنے، چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں چلتا۔ دوستو میں نے ایک پیٹرول پمپ پر فیول ڈلوایا، اس کے چہرے کو دیکھ کر غیر مسلمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے ہم کو، میں نے کہا تھینک یو انا، اس نے کہا انا نہیں بھیا ہوں، میں نے کہا پتہ ہی نہیں چلتا چہرہ دیکھ کر۔ کتنی تکلیف کی بات ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ آج امت مسلمہ جو ذلیل و خوار ہو رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا،
ورنہ اللہ بدر میں بھی قادر تھا فرشتوں کو بھیج کر مومنوں کی مدد کرنے پر، ہر وقت قادر ہے اللہ۔ ذلت و رسوائی کا سبب کیا ہے؟ آج مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے ڈرنے والے بنو، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ سے نہیں ڈرو گے، اللہ چوہے بلیوں سے ڈرائے گا۔ کتے آگے ڈرا رہے ہمارے کو۔ منبر پر کھڑا ہوں، احترام کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے کیسے لوگ مسلمانوں پر اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تباہ برباد کر دے گا اگر ہم اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ داڑھی دیکھ کر ان کا پتلون گیلا ہو جائے گا اگر ہم سنتوں پر آ جائیں انشاءاللہ۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو جہنم سے بچا کر اللہ جنت میں داخل کر دے، سب کو ایمان اللہ عطا فرمائے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام پر حملے کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں میرے ان امتیوں کو دیکھوں جو میرے بعد آئیں گے، مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے اور ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ آج ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، آج مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارا تعلق اگر اللہ سے مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ چلیے اللہ کے نبی کی محبت، اسی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی امت سے محبت کیسی تھی۔ شاید یہ موضوع دوبارہ آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بڑا طویل موضوع ہے دوستو، جمعہ میں وقت مختصر ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ کے نبی کی ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ صدیقہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہے، میرا جی چاہا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کر دوں۔ کہا اللہ کے نبی میری ایک گزارش ہے۔ کہا عائشہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اللہ سے میرے حق میں ایک دعا مانگ لیجئے۔ کہا عائشہ کیسی دعا؟ کہا اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے، اللہ عائشہ کے اگلے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ عائشہ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ عائشہ کے ظاہری گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ عائشہ کے باطنی گناہوں کو معاف فرمانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ، ٹیکا چھوڑ دیجئے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ عائشہ کے اگلے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ عائشہ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ عائشہ کے ظاہری گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ عائشہ کے باطنی گناہوں کو معاف فرمانا۔ سیدہ صدیقہ خوشی سے پھولے نہ سماتی ہے، فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ نے اتنی بہترین دعا میرے حق میں کر دی۔ کہا اللہ کے حبیب نے، عائشہ اتنی خوش کیوں ہوتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ خوش کیسے نہ ہوں، آپ نے میرے حق میں دعا ہی ایسی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے سیدہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، نبی کی امت سے محبت کا یہ عالم ہے۔ کہا عائش جو دعا ہم نے تمہارے لیے مانگی تھی، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، عائشہ آج دعا ہم نے تمہارے لیے ایک مرتبہ مانگی ہے، لیکن اس دعا کو ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ میری امت کے اگلے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ میری امت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ میری امت کے ظاہری گناہوں کو معاف فرمانا، اللہ میری امت کے باطنی گناہوں کو معاف فرمانا۔ عائشہ ایک مرتبہ دعا مانگنے پر اتنی خوش ہو چکی ہو؟ ہم تو امتیوں کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو کتنا خوش ہو جانا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت سے، جبکہ موضوع یہ تھا کہ محبت رسول امتیوں کی کیسی ہونی چاہیے۔
لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ سارے موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چند ایک باتیں اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لوگوں، محبت کا اصول ہے، محبت دونوں طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کے دلائل کو رکھا، اور جو محبت یک طرفہ ہوتی ہے وہ محبت نہیں، بے وفائی اور غداری قرار پاتی ہے۔ تو اب جان لو، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے، یا داڑھی کو منڈا کر ہم کہتے ہیں داڑھی بنا کے آ رہا ہوں، یا ہماری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے کہ نہیں، ہم نکاح کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں۔ اب تو یہاں کا نہیں جانتا، حیدرآباد میں عقیقہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا تھا، اس میں بھی ڈی جے لگایا جا رہا ہے، اس میں بھی مخنثوں کو بلا کر نچوایا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اب اللہ اگر غیروں کو مسلط کر دے تو کوئی شکوہ ہمارے نزدیک ہے؟ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہے، اسی لیے ذلت و رسوائی مقدر بن رہی ہے۔ جن کو کھانے کا ڈھنگ نہیں آتا، جن کو پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ لوگ مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ جن کو بیت الخلا جانے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ لوگ مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی پلاننگ میں ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے اور ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری اولادوں کی عزت سلامت رہے، تو مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ کم از کم اپنے ظاہر کو تو سدھار لو، چہرہ نبی کی سنت کے مطابق، لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت کا لباس، مسجد میں آ رہے کپڑے موڑ لے رہے، مسجد میں جاتے کہ پھر نیچے ہو جا رہے ٹخنوں سے نیچے۔ ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو دوستو۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا تو اللہ غیروں کی نسبت کرنے پر غیروں کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ ارے نبی کی محبت کا یہ عالم ہے، ہم تو انسان ہیں، رسول اللہ سے وہ لوگ بھی وہ اشیاء بھی محبت کرتی تھی جن کے اندر جان نہیں ہوا کرتی تھی۔ دلائل بہت سارے ہیں، وقت میرے پاس اور 3 سے 4 منٹ ہے، میں انشاءاللہ اسی وقت پر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ابھی امت کی محبت کے تقاضے، اس پہ جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ بے جان چیز رسول اللہ سے کیسی محبت کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین جبل احد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمادات محبت کیا کرتے تھے۔ احد پہاڑ، کبھی اللہ مدینہ جانے کی توفیق نصیب کرے تو احد پہاڑ کے پاس ضرور جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ احد پہاڑ نبی کی محبت میں ہلنے لگا۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کتاب المغازی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنے قدم مبارک سے ضرب لگائی، کہا اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہوئے۔ عمر اور عثمان شہداء میں، صدیق ابو بکر، اللہ کے نبی۔ احد پہاڑ تھم گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لکڑی کا تنا، کھجور کا تنا، کھجور کا ستون تھا، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کر منبر پر آ کر خطبہ دینے لگے. ابن ماجہ کی حدیث، جمعہ کا وقت ہے، صحابہ فرماتے ہیں جس طرح اونٹنی بلک بلک کر روتی ہے یا اونٹنی کا بچہ روتا ہے، ویسی آواز ہم نے اس تنے سے سنی. اس تنے کو نبی سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اس کے پکار کی، چیخ کی، رونے کی، بلبلانے کی آواز صحابہ نے سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارکہ سے اتر کر اس تنے کو اپنے سے لپٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرا اور میرا ساتھ حوض کوثر پر؟ یا اس طرح کا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پھر منبر پر آ گئے. صحابہ فرماتے وہ تنا میری جدائی کے غم میں رو رہا تھا. سبحان اللہ. اگر میں اس کو نہ سمجھاتا تو قیامت تک دنیا دیکھتی کہ وہ روتا رہتا اور بلکتا رہتا. یہ بے جان چیزیں نبی سے محبت کیا کرتی ہے. اور میرا اور آپ کا کیا حال ہے دوستو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد کے باب الداخلہ پر جمعہ کے دن دفتر یعنی رجسٹر لے کر فرشتے باب الداخلہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو اول وقت میں آتے ہیں اللہ کی راہ میں اونٹ یا اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد آنے والے گائے یا بیل اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد کی گھڑی میں آنے والے اللہ کی راہ میں بکری دمبا صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد آنے والے مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد یعنی خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے آنے والے انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب. اور اسی دلیل سے ایک نقطہ یاد آ گیا، فقہا نے یہ کہا کہ انڈا حلال ہے، بعض لوگ مکروہ کہتے ہیں، جبکہ جو چیز حلال ہے وہی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ چیز بھی ثابت ہوئی. تو جو لوگ خطیب کے منبر پہ چڑھنے سے پہلے آخری لمحے میں آ جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. لیکن جیسے ہی خطیب منبر کی سیڑھی پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں، صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں. خطیب کے منبر پہ چڑھنے کے بعد جو لوگ مسجد میں آئے ان کا نام آج کے جمعہ کے رجسٹر میں نہیں لکھا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ 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 امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمانا. اللہ ساری امت کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا. اللہ امت پر غیروں کو مسلط نہیں کرنا. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمانا. اللہ اللہ تیری فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ ایمان کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ شرک و بدعات و خرافات کو مٹانے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا. اللہ جب تک زندہ رکھنا دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.